اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سود کو حرام فرمایا ہے اور یہ بہت ہی سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل بد ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 275 سے 281 تک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کی مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا وہ دوزخی ہے، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہ گار۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی
ان کا نیغ ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے، سود اگر مسلمان ہو۔ یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے، سود اگر مسلمان ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو۔ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مہلک کبیرہ گناہوں کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سود کھانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے اور سود لکھنے والے اور سود کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں،
یعنی سود دینے والا، سود لینے والا اور سود لکھنے والا اور سود کا کانٹریکٹ، سود کے معاملات میں گواہ بننے والا اور سود کے معاملات لکھنے والا اور دینے والا اور لینے والا سب برابر کے گناہ میں شریک ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سیر کرائی گئی کہ ان کے پیٹ کوٹھڑیوں کے مثل تھے، یعنی کوٹھڑیوں جیسے تھے، جن میں سانپ بھرے ہوئے تھے، جو پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درہم جان بوجھ کر کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی ایسا باقی نہ رہے گا جو سود خور نہ ہو، اور اگر سود نہ کھائے گا تو سود کا دھواں ہی اسے پہنچے گا۔ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو مگر اس کا انجام مال کی کمی ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بری لعنت سے، اس گناہ کبیرہ سے، اس جہنم میں لے کر جانے والے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔